بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو غسل کون دے، نہلائے کون۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو کافی حضرات ہیں جن کو غسل دینا ہی نہیں آتا۔ سب سے پہلے جو غسل دینے کا حق ہے وہ اس کے بہت ہی قریبی جو سکا جو رشتہ ہے، جیسے اگر باپ ہے تو اس کا بیٹا غسل دے، اور بھائی ہے تو بھائی غسل دے، تو یہ نہیں سکے رشتے، تو ان کو غسل جو ہے دینا چاہیے۔ اور اگر مرد ہے تو مرد کو مرد غسل دے، عورت ہے تو عورت کو بھی قریبی عورت غسل دے گی۔ حیض و نفاس والی عورت غسل نہ دے، اور جنابت والا مرد بھی مرد کو غسل نہ دے، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر آپ کو غسل جو ہے دینے والا جو پیسوں سے مل رہا ہے، اجرت سے مل رہا ہے، تو وہ بھی آپ دلوا سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو غسل دینا ہی نہیں آتا کافی لوگوں کو، کچھ چند لوگ بیچارے ہوتے ہیں جن کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، ان کو لانا پڑتا ہے۔ وہ اگر نہ ہو تو کافی دیر تک جنازہ بغیر غسل کے ہی پڑا رہتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ غسل کرانے کا جو ہے طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ میت کو کیسے نہلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ دن تک نہلانے کا پریکٹیکل جو ہے آپ کو طریقہ بتائیں گے، اور آپ اس سے بھی آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو غسل دینا آنا چاہیے، اور کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے جس وقت آپ کو کوئی بھی بندہ دلانے والا نہیں ملتا، تو آپ کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ کو غسل دینے کا مسئلہ جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کس طرح دینا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں غسل کو دینے کا طریقہ سیکھ لیں، میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، اور یہ حق اسی کا ہے جو اپنا سکا ہو، قریبی ہو، یہ غسل دے۔ مرد ہے مرد، اور عورت میت ہے تو عورت غسل دے گی۔ اور یہ عزیز جو ہے یہ آخری خدمت کا موقع ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی غسل دینے کے لیے لوگ خوشی سے آگے ہوں گے۔ نہ سمجھیں کہ آپ کو غسل دینے سے کوئی معاملہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا، الٹا آپ کے دل میں دنیا کی جو محبت ہے وہ کم ہوگی، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، تو ہم دین کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ایک میت ہے، ساری زندگی دنیا کے اندر ہم اس کے ساتھ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب اس کو نہلانے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو نہلا ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے شریعت نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے، اور اس لیے آپ اس طریقے کو سیکھیں۔ اور اگلا جو مسئلہ ہے، خامن فوت ہو جائے تو بیوی اپنے خامن کو غسل دے سکتی ہے، بیوی اپنے خامن کو غسل دے سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر غسل بھی دے سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے، اور کیونکہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی دے ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو کیا خاوند غسل دے سکتا ہے؟ تو خاوند غسل نہیں دے سکتا، اور اس لیے اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا، اور ہاں اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جنازہ اٹھا سکتا ہے، اس کو دفنانے کے لیے لے کے جا سکتا ہے، باقی غسل نہیں دے سکتا۔ مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے بہت ضروری مسئلہ ہے، لوگ اپنے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ میت کو نہلانے کا مسئلہ اور میت کو نہلانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پریکٹیکل ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو میت کو نہلانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔